گشت ہم پیرو جوان، در تحیر ماد اصحاب رسول، کشمی نالت تو با عرض تو، در تحیر ماند اصحاب رسول، کشمی نالت تو با عرض تو، گفت پیغمبر که خواهی ای ستون، گفت پیغمبر که خواهی ای ستون، گفت جانم از فراخت گشت خون، مسندت من بودم از من طاقتی، بر سر منبر تو مسند ساختی، بس رسولش گفت که نیکو درست شد و با سر تو امراض بست، گر همی خواهی تو را نقل کنن، شرقی و غربی ز تو می واجنن، گفت خواهم که دایم شده بخار، گفت خواهم که دایم شده بخار، بشنوه غافل کم از چوب مبار، گفت خواهم که دایم شده بخار، بشنوه غافل کم از چوب مبار. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی مجلس کے شرکا اور ہمارے انتہائی قریبی ساتھی جناب خرم صاحب کی اس مسجد میں شرکت کو آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہر شب جمعہ کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے لافانی کلام سے استفادے کے لیے اور اپنی روحوں کو توانائی اور طاقت فراہم کرنے کے لیے ہم اس انداز میں یہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہاں کثرت کی اہمیت نہیں ہے، اگر کچھ نفوذ بھی اس کی معنویت، اس کی گہرائی اور گہرائی، اس کی لطافتوں اور اس میں چھپی ہوئی روحانیت کو سمجھنے جیسے ہو جائیں تو ماحول میں یقینی طور پر روشنی پیدا ہو جائے گی۔ بھی ہمارے نائب جناب آصف کامران چوکی صاحب گزشتہ نشست کا خلاصہ درختوں کا ذکر ہے، بہار کا ذکر ہے، خزاں کا تذکرہ ہے، جن کو ہم مردہ سمجھتے ہیں ان کے زندہ ہونے کی دلائل دیے گئے ہیں، زبردست دلائل۔ تو آج اس سے اگلی منزل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو سب تازہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی ایک عالم ہے، اور بے شمار اللہ کے نبی کے صحابی حضرت
जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को बनाया? अल्लाह की तख्लीक में अव्वल क्या है? सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के सवाल के जवाब में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सबसे पहले तख्लीक में अव्वल और बेसत में आखिर, ये भी बहुत बड़ा एक राज है। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से जिस चीज को सेपरेट किया वो नबी सल्लल्लाहु का नूर मुबारक है। फिर आपके नूर से अल्लाह कादिर मुतलक है, हर शय पर खुदा की कुदरत का सिक्का बैठा हुआ है। उस नूर से नबी सल्लल्लाहु के नूर से अल्लाह ने 18,000 आलम बनाए। 18,000 आलम आपके नूर से बने। इसीलिए आप जहां जहां तक अल्लाह की शान रबूबियत है वहां वहां तक आपकी शान रहमतुल लिल आलमीनी जलवागर है। 18,000 आलम तसव्वुर करें। आलम तिफली, आलम बुलूगत, आलम जवानी, ये तो हमारे आप जिंदगी का मामला। दरख्तों को जिंदगी, आलम अहजार, दरख्तों की दुनिया, आलम संग, पत्थरों की दुनिया, आलम नजूम, सितारों की दुनिया, आलम शम्स, सूरज की दुनिया, आलम रोशनी, रोशनी की दुनिया, ये सारी दुनियाएं अल्लाह ने 18,000 आलम बनाए। इसके अल्लाह के नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से अल्लाह ने 18,000 आलम बनाए, क्योंकि अल्लाह ने अपने और बंदों के दरमियान एक वास्ता रखा कि इनके नूर से आलमीन की तख्लीक हो रही है, तो ये आलमीन पर रहमत बनाकर भेजा। आलमीन पर रहमत, हर हम अनफॉर्चुनेटली कुछ ही दायरे जानते हैं अपनी जिंदगी से मुताल्लिक जो चीजें पर वही जानते हैं। आगे ना हमारी फिक्र है, ना हमें कोई शऊर है, ना कोई जज्बा है। बच्चा जानता है कि कोई भी ऐप अपने सिस्टम में डाउनलोड करो और एंजॉय करो, ये सब जानते हैं। ये नहीं जानते कि बड़े सेल में कौन सी ऐप जो है डाउनलोड करनी है और शऊर हासिल करना है, अगली मंजिलें तय करनी है, इसका शऊर नहीं है। जब हम तमाम उन बातों को जानते हैं और इन बातों को नहीं जानते हैं, शौक नहीं है, तो इसकी हमें बहरहाल पेमेंट करनी पड़ेगी। तफक्कुर का मुकाम है। आलमे उस बारिश का जिक्र कर रहे थे, और जो नूरानी बारिश है वो दिलों को और जिस्मों को जोड़ के रखती है, ये भी एक दायरा था। अब अगले मरहले की बात करते हैं, उसे कहीं फरोतर अफजल था। मौलाना दिखाते हैं मंजरनामा। नबी सल्लल्लाहु जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मनौरा पहुंचे, कुबा के रास्ते में मस्जिद की तामीर हुई थी। मदीना मनौरा में मस्जिद की तामीर, मस्जिद नबवी जिसे हम कहते हैं, उसकी शुरुआत इस अंदाज में हुई कि खिता ज़मीन हासिल की गई, और उसके बाद जो चीज़ वहाँ आसानी से मैसर थी वो खजूर के दरख्त थे। जो खजूर के बागात पूरी दुनिया में, मदीना मनौरा खजूर के बागात जो है मशहूर हैं। तो वहाँ उस जमाने में भी खजूर के बागात थे, और उनके सूखे हुए तनों से मस्जिद की बाउंड्री बनाई गई, उसी से पिलर बनाए गए खजूर के खुश तनों से, और छत पर जो है वो खजूर के पत्तों की छत डाली गई। शुरू का दौर था। ये सारी क़याम क़यामत तक के लिए मिसालें हैं। बहुत सिविलाइज माशरे में या इल्मी सतह बहुत बुलंद होती और नबी सल्लल्लाहु वहाँ मबूस होते, तो कोई मुंहफट ये कह सकता था ये कौन सा बड़ा काम किया। उस माशरे में अल्लाह ने भेजा जहाँ बेटियों को जिंदा दफन करना इजाफ की बात समझी जाती, जेल की कैफियत इस लेवल तक थी। उस माशरे में तब्दीली, उस मस्जिद की तामीर की गई, और खजूर के तनों से दीवारें, मस्जिद की दीवारें और छत खजूर के पत्तों से ढक दी गई, और इस्लाम की तबलीग का, दीन के फहम का, मौला खुदा को अल्लाह से मिलाने का, वो लोग जो ये काम करते थे, तमाम मनफी बातों में मुलव्विस थे, उन सबको असहाब का दर्जा दे दिया गया। तो सहाबी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उनका पिछला देखें तो इतनी बड़ी तब्दीली जो किसी पहले कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है, कि जो इतने बड़े बड़े जराइम में मुलव्विस थे, शान रहीमी है ये कि उनके पूरे कैरेक्टर को चेंज कर दिया, उनके नामों को काबिल ताज़ीम बना दिया गया था क़यामत तक के लिए। उनके नामों को, उनकी शख्सियत को, उनके किरदार को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए क्या बना दिया? काबिल ताज़ीम बना दिया। मस्जिद की तामीर हो गई, नमाजों की शुरुआत और मजलिसों की शुरुआत हो गई, और ये ज़ाब्ता दुनिया को मुतारिफ कराया गया
کہ معاشرتی، معاشی، اخلاقی تعلیمات کے لیے بنیاد کہاں رکھی گئی؟ مسجد میں رکھی گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی، جیسے یہ ہمارے دوستوں نے یہ ممبر بنایا ہمارے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروع کے دنوں میں انتہائی قسم و پرسی تنگی کے دور میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ایک کھجور کے خشک تنے کو، جیسے عالم سبز الگ ہے اور عالم خشک بھی الگ ہے، عالم تر جو ہے یہ سب ہرا ہرا ایک عالم ہے، اس کے بعد ایک خشک عالم بھی ہے جو خشک ہے۔ کھجور کے خشک تنے کو لا کر آپ کے پشت مبارک پہ یہاں تکیے کے طور پہ رکھ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام اس تکیے سے پشت ملا کر بیان فرماتے، تربیت فرماتے۔ کچھ لوگوں نے آگے کہا کہ آپ جب اس پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں واضح نظر نہیں آتے، کیا یہ چاہو کہ ایک ممبر تعمیر کیا جائے، اس پہ آپ تھوڑا بلند ہوگا، آپ بیٹھ کے بیان کریں گے تو ہمیں دیکھنے کا موقع ملے گا، سننے کا موقع ملے گا۔ ان کی اس خواہش کے احترام میں اصحاب نے ایک ممبر تعمیر کیا، اور بڑا خوشنما اور بہت اچھا ممبر جو وسائل کے اعتبار سے تھا وہ تعمیر کیا گیا اور وہاں پہ لا کے بیان کے مقام پر رکھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو کر بیان کرنے لگے۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس ممبر پر جو بنا کے رکھا گیا تھا، اور کھجور کا وہ جو تنا تھا اس کو مسجد کے سائڈ دیوار پہ رکھ دیا گیا۔ اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اس کی کہاں ضرورت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم جسے ناکارہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے فہموں کی کمی ہے، نہ اس کا معاملہ تو کچھ الگ ہے۔ خوش تنے کو مسجد کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیان کے لیے اس پر تشریف فرما ہوئے تو پوری مسجد نے یہ سنا کہ کوئی بچہ جیسے بلبلا کے روتا ہے نا، ایسے بلبلا کے رونے کی آواز اس تنے سے آنے لگی۔ حنانہ کہتے ہیں رونے گریا کرنے کی کیفیت کو، تو آواز آنے لگی۔ یہاں مولانا نے ایک نیا زاویہ ہمیں اور آپ کو دکھایا کہ عالم تر کو، حیات کے اس روپ کو دیکھ چکے ہو جس کو تم ممات سمجھتے ہو، ہم تمہیں دکھاتے ہیں اس اللہ کیسے ڈال دیتا ہے۔ بظاہر مردہ ہے، خشک ہے، خشک طرف کا تنا ہے۔ پچھلی گفتگو میں ساری انہی باتوں کی شرح کی گئی کہ کہاں کہاں کیا کیا چیزیں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ ایک چادر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ جاتی ہے اور وہاں سے روشنی پھیل جاتی ہے۔ چادر خشک ہے، جماعت میں سے ہے، چادر خشک ہے، جامد ہے، رکی ہوئی ہے، پرانی بھی ہے، مگر جب جس سے تعلق ہے اس تعلق کے معاملے میں سر پر جاتی ہے تو وہاں سے ایکٹیویشن کا مرحلہ طے ہو جاتا ہے۔ خشک کھجور کے تنے سے گریا و زاری بلبلا کر رونے کی آواز آنے لگی۔ اس تنے حنان در ہجر رسول نالمی زد ہمچو ارباب عقول۔ ستون حنانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں، فراق میں دوری کی وجہ سے نالمی زد ہمچو ارباب عقول، عقل مندوں کی طرح رونے لگا۔ وہ کھجور کا بچہ مولانا کیسا زاویہ دکھاتے ہیں، جہاں سے پبلک بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے، مولانا وہاں روک کے اٹھتے ہیں، رکو ذرا دکھاتے ہیں نظر۔ مولانا کی شان یہی ہے کہ ہم جہاں تیزی سے اب تک گزرتے رہے بچپن سے لے کے اب تک، مولانا کہتے ہیں رکو ذرا ہم تمہیں زاویہ دکھائیں گے۔ اس تنے حنان در ہجر رسول نالمی زد ہمچو ارباب عقول، کہ سمجھداروں عقل مندوں کی طرح سے وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا۔ درمیان مجلس واضعان چنا، مجلس کے درمیان، جیسے ہم بیٹھے کوئی مجلس ہے، کوئی ڈفرنٹ بات ہوگی، کوئی ہٹ کے بات ہوگی تو سب کی توجہ سب جائے گی۔ فرماتے ہیں درمیان مجلس واضعان چنو کبھی اوگو گشت ہم پیر و جوان، کہ ہر چھوٹے بڑے پیر سے مراد بڑی عمر کے لوگ اور بچوں سے جوان سے مراد جوان، سب نے اس رونے کی آواز سنا جو کھجور کا تنا دیوار کے ساتھ رکھا ہوا۔ تو وہاں سے یو کین سے دیٹ، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک روشنی سی نکل رہی جس میں آواز بھی شامل ہے، ویوز نکل رہے ہیں، ویوز اس کھجور کے خوش تنے سے نکل رہے ہیں۔ درمیان مجلس واضعان چنو کذب آگا گشت ہم پیر و جوان، سب واقف ہو گئے، سب جان گئے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، خشک کھجور کے تنے سے آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے،
در تحیر موت اصحاب رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب جو مجلس میں اس وقت موجود تھے حیران ہو گئے. در تحیر موت اصحاب رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی اس واقعے کو دیکھ کر شاہد ہو گئے. بھائی دیکھنے والے بن گئے، دیکھنے والے بن گئے اور سب حیران. در تحیر موت اصحاب رسول کب میں نولد ستوبہ عرض و طول، کہ ہر طول و عرض سے جتنی لمبائی اور چوڑائی تھی ہر جگہ سے آواز نکل رہی تھی، کہ عرض و طول سے آواز اس کھجور کے خوش تنے سے نکل رہی تھی. گفت پیغامبر چه خواهی ای ستون اللہ علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 18,000 عالموں کے سردار ہونے کا ثبوت یہاں ہے کہ ہر عالم میں رحمت ہے اور ہر عالم میں تصرف بھی ہے. بھی سمجھے، یہ بھی سمجھ لے بات کیا ہے. ہر عالم پہ رحمت ہے اور ہر عالم پر تصرف بھی ہے. گفت پیغامبر چه خواهی ای ستون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون سے قریب، نبی صاحب منبر سے اترے اور اس کے پاس قریب جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کے بڑی دست شفقت سے اس کا ہاتھ دینے لگے. قریب پہنچ کر، قریب بیٹھ کر اس کے تنے کے خوش تنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ید اللہ والا ہاتھ پھیر رہے تھے، اس پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہے تھے. گفت پیغامبر چه خواهی ای ستون، گفت جانم از فراغت گشت خون، آپ سے دوری کی وجہ سے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اللہ، کیسے مولانا سمیٹ رہے ہیں آگے بہت سب کی. یہ کھجور کے تنے کی کیفیت یہ ہے. وہ کہتا ہے گفت پیغامبر چه خواهی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کہ آپ کے فراغ اور آپ کی دوری کی وجہ سے میرا اس کا بھی دل تھا. ہم صرف اسی دل سے واقف ہیں، مچھلی میں دل نہیں ہوتا. ایک ایسی مخلوق بھی ہے دنیا میں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مچھلی میں دل نہیں ہوتا. اسی لیے عرب میں یہ مقولہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کوئی کنجوس بندہ ہو نا، اسے کہتے ہیں مچھلی انت سمک، تو مچھلی ہو، تمہارا دل نہیں ہے. کیونکہ مچھلی میں دل، بغیر دل کے سسٹم، سائنس کہتی ہے دل سے دنیا کا نظام، دل کے جسم کا نظام چلتا ہے. اللہ دکھاتا ہے بغیر دل کے بنا کے دکھا دوں. بغیر دل کے مچھلی بنا دی. جو بڑی بڑی ویل اور سپریم ویل جو ہوتی ہے ان میں دل نہیں ہوتا دوستوں. ہاں، ایک زاویہ اور دکھا رہے ہیں. عالم ماں، پانی کا بھی عالم ہے، پھر مچھلیوں کا بھی عالم ہے. فرمایا گفت پیغامبر، یہاں تصرف ہے مصطفیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبہ اور آپ کے تصرف کی کیفیت کو دیکھیے. پوچھ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں گفت پیغامبر چه خواهی ای ستون، گفت جانم از فراغت گشت خون، کہ میرا دل خون کی آپ کی دوری کی وجہ سے آنسو رو رہا ہے. مسند من بودم از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی، کہ پہلے آپ مجھے تکیہ بنا کے پشت مبارک لگا کر بیان کرتے تھے، آپ نے مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا. اس کے غم میں خون کے آنسو خشک تنازع میں. ٹھیک ہے، بہت احتیاط سے، بالکل ڈرائٹ جسے کہتے ہیں. بظاہر حالات میں جان نظر آ رہی ہے، توڑ کے الگ کر دو تو خشک ہو جاتا ہے. پھر وہ عالم طری سے عالم سوختے میں چلا جاتا ہے، خشکی میں چلا جاتا ہے. مسند من بودم از من تاختی، بر سرے منبر تو مسند شاختی، آپ نے مجھ سے کنارہ کشی کر لی، آپ نے مجھے اپنے آپ سے دور کر لیا. اللہ، اسی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، اسی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. کھجور کے خوش تنے کو دوری برداشت نہیں ہے. کھجور کے خوش تنے کو جو پہلے مائیت تھی، سنگت تھی، ساتھ تھا، اب الگ کیا تو اس کو برداشت نہیں ہے. گر ہمیں پیا تصرف ہے میرے رب، میرے نبی کے تصرف کو دیکھو ذرا، کتنا تصرف، اختیار کیسے اللہ نے دیا ہے. گر ہمیں خواہی تھرو نخلے کنن، اگر ہم چاہیں تو تجھے دوبارہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب کر دیں. گر ہمیں خواہی تھرو نخلے کنن، شرقی و غربی تو میرا میوہ چنن، کہ مشرق لے کے مغرب تک تیرا میوہ کھائیں گے لوگ. گر ہمیں خواہی تھرو نخلے کنن، کہ خشک کو دوبارہ نخلستان میں تبدیل کر دے، ہرا بھرا کر دے. اختیار مصطفیٰ ہے. گر ہمیں خواہی ترو نخلے کنن، شرقی و غربی تو میوہ چنن، کہ پھر مشرق سے مغرب تک کے لوگ تیرے میوے سے لطف اندوز ہوں گے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں آگے چلتے ہیں. گفت آخواهم که دایم شد بخوش، بشنو غافل کم از چوب مباش. یہ اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں کانپ گیا تھا.
کھجور کا خوش تنا دوری کی وجہ سے دلگیریاں جاری کر رہا ہے، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اس کو آفر کی گئی کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں دوبارہ ہرا بھرا کر دیتے ہیں، سرسو شاداب کر دیتے ہیں. نبی کی زبان سے ادا ہوا لفظ مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی رائے کیا ہے سنیں، اس کی اپنی رائے کیا ہے. فرمایا گفت آخواہم کے دائیم شد بہوش. یہ والا روپ مجھے نہیں چاہیے. ایک کھجور کا خوش تنا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ روپ نہیں چاہیے کہ میں دوبارہ، میں تو آپ کے ساتھ وہاں رہنے جیسا بن جاؤں. آپ کا اختیار ہے تو ایسا ہو کہ گفت آخواہم کے دائیا مکمل بقا کی ضمانت کس سے جڑنے سے ہے؟ مصطفیٰ آسان سے جڑنے سے. گفت آخواہم کے دائم شد بخوش بشنوئے غافل کمس چوب مبوش. ہر دور کے غافلوں کے لیے یہ بہت بڑا ہیمر ہے کہ تم اس کھجور کے تنے سے زیادہ جو ہے کمتر ہو کہ نبی کے مقام کو نہیں پہچانتے. ہر دور کے غافلوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک تازیانہ ہے. ہر دور کے غافلوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتے ان کے لیے تازیانہ کیا ہے؟ بشنو غافل کماش چوب مبوش، کہ تم چوب مبوش خشک کھجور کے تنے سے بھی کم ہو کر رہ گئے ہو کہ تم اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتے ہو. کیا زاویہ دکھایا کہ خشک عالم خشک بھی ایک عالم ہے. عالم خشک کا تنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، اور جو ان کے امتی کہلاتے ہیں سو کال، جو امتی کہلاتے ہیں سو کال، تو وہ کیا پہچانتے ہیں؟ وہ نہیں پہچانتے. جب وہ نہیں پہچانتے، گفت آخواہم کی دائم شد بخوف بشنو غافل. میں اسی شعر پر رک گیا کہ یہ شعر اس آج کی نشست کا ایسا شعر ہے جس نے ہلا کر دیا. بشنو غافل کمس چوب مبوش، کہ چوب کہتے ہیں لکڑی کو، خشک لکڑی سے کمتر ہو کر رہ گئے ہو کہ اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتے ہو. اور نہ پہچاننے کی اس کیفیت آن سطورا دفن کر اندر زمین کچھ مردم حیش گردر یوم دی. کہ پھر ہوا یہ کہ جب اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ والی زندگی مجھے نہیں چاہیے، میں تو آپ کے ساتھ دائمی بقا کی منزل پر سرفراز ہونا چاہتا ہوں. تو اس کھجور کے خوش تنے کو دوستوں جب مذہبی لوگ گئے ہیں جو جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالیشان ہے کہ میرے حجرے سے میرے ممبر تک کی جو زمین ہے وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کی زمین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ نیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں آج کل بہت آسانی سے. تو وہاں سے لے کے جو فاصلہ ہے ممبر کا، اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ وہ جگہ جنت کی زمین ہے، ریاض الجنہ ہے، جنت کی زمین ہے. اسی لیے لوگ یہاں سے جو جاتے ہیں وہ کچھ بھی کر کے چاہتے ہیں کہ وہاں جگہ مل جائے اور نماز ادا کر لیں، کیونکہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں. جنت کو زمین پر بھیج دیا گیا کہ جاؤ امتیوں پر فیض کی بارش کرو. جو وہاں خواہش ظاہر کرے گا، وہاں نماز ادا کرے گا، وہ جنت میں نماز ادا کرنے کے مترادف ہے. وہیں پہ وہ سدور ہے، مسجد کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، پھر بالکل انسانوں کے انداز میں، انسانوں کو جیسے تدفین ہوتی ہے نا، پورا کفن دفن ہوتا ہے جیسے، اس طرح سے اس کھجور کے خوش تنے کو وہاں دفن کر دیا گیا. اس زمانے میں سوچے مسجد کتنی بھی بڑی ہوگی، چھوٹی سی مسجد تھی، دیوار کے ساتھ دفن کر دیا گیا. اب مسجد کتنی بڑی ہو گئی ہے، جتنا پہلے پورا مدینہ منورہ کا رقبہ تھا دوستوں، اس وقت مسجد نبی اتنی بڑی ہے جتنا پورا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، بعد کے زمانے میں جتنا پورا مدینہ منورہ کا جو رقبہ تھا، اس وقت پوری مسجد نبوی اتنی بڑی ہو چکی ہے. اسی لیے جگہ جگہ مختلف مقامات پر اصحاب کے نام کی مساجد ہیں. وہ محلے تھے، ابو ذر کا محلہ الگ تھا، عمر فاروق کا محلہ الگ تھا. ان محلوں میں جو مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، اتنی بڑی وسعت اس مسجد میں آگے ریاض الجنہ وہ مقام ہے جہاں پہ اس کھجور کے خوش تنے کو دفن کیا گیا. جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں ستون حنانہ ہے، اس درخت کی جگہ پر جہاں دفن کیا گیا تھا وہاں ستون تعمیر کر دیا گیا اور ستون حنانہ اس کا نام دیا گیا. ستون عائشہ بھی وہی ہے،
स्तून वफूद भी वहीं पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब वफूद आते थे मिलने के लोग बाहर से, तो उस जगह पे बैठ के मुस्तशरीर होती थी, तो पूरे इलाके में जो सुतून बने हुए हैं, देखने वाले जाकर देखें कि उस पर नाम लिखा हुआ है, सुतून हन्नाना, सुतून आयशा, सुतून वफूद, इस तरह के नाम वहाँ लिखे गए हैं। तो कैसी बका मिली कि नबी से मोहब्बत के नतीजे में तो क़यामत तक के लिए वो सुतून हन्नाना की जगह पर वो तामीर एक मीनार हो गया, पूरा सतून तैयार हो गया। ये क्या है? आसतूरा दाफन कर अंदर ज़मीन कोच मर्दम हैश गर्दर यौम दीन। तो इसी तरह से यौम दीन महशर में वो उठाया जाएगा जैसे उम्मती उठाए जाएंगे। किस बुनियाद पर? इश्क की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? इरफान की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? नबी से मोहब्बत की बुनियाद पर जो है वो आसतूरा दाफ कर अंदर ज़मीन कुछ मर्दम हाश गर्दत यौम दीन ताबदानी हर करो यज़दा बखान अलहमा कौरी जहाँ बेकार मन। जो अल्लाह से मोहब्बत के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो दुनिया के मामले में बेकार हो जाते हैं। जो राह खुदा पर सफर करना चाहते हैं, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, जो अल्लाह से क़ुर्बत इख्तियार करना चाहते हैं, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करते हैं, राह खुदा पर इस्तिक़ामत से चलने का जज्बा उनके दिलों में होता है, फिर क्या होता है कि दुनिया के मामलात में भी वो बेकार हो जाते हैं। पहले वो दुनिया के पीछे भागते थे, दुनिया भगाए भगाए ढूंढती थी। जब वो जुड़ जाते हैं, निस्बत वाले हो जाते हैं, ताल्लुक वाले हो जाते हैं, तो वो आगे होते हैं, दुनिया उनके पीछे पीछे आ रही होती है। पहले मरहले में वो दुनिया हासिल करने भागते हैं। जो हकीकी मोहब्बत पैदा हो जाती है तो उनका मामला फिर ये हो जाता है कि दुनिया उनके पीछे आती है। ताबदानी हर करो यज़दो बेखान अज़हमा कारी जहाँ बेकार मन। कि फिर दुनिया में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो रहते दुनिया में हैं, मामला चलाते हैं, उस वैसे ही रहते हैं जैसे कश्ती पानी में रहती है और सारे मामला चल रहे। हर ताबदानी हर करो यज़दो, खुदा से जिनका ताल्लुक जुड़ जाता है, यज़दो बेखान, खुदा को पुकारते हैं, खुदा को पहचानते हैं, खुदा के लिए जिंदगी गुजारते हैं। आगे बढ़ना खुदा की मर्जी के मुताबिक, पीछे हटना खुदा की मर्जी के मुताबिक, अपनी कोई मर्जी नहीं है। तो वैसे हो जाते हैं तो बज़ाहिर दुनिया उनके लिए क्या होती है? हीज होकर रह जाती है। दुनिया ताल्लुक उनका होता है वो इतना ही होता है जैसे कश्ती पानी में होती है। हर करो बोशद या द्वारा जाओ बैरू शुद्ध खौर। और जो इस काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, जो इन मामलात में अपने आप को जोड़ लेते हैं, जो राह खुदा के लिए मेहनत करते हैं, फिर होता क्या है कि पूरा खुदाई निज़ाम उनके ताबे हो जाता है। जो खुदा के ताबे हो जाते हैं, एक वहदानियत क्या है? यही है कि ताल्लुक़ बिल्लाह की कैफियत है। मतलब ताल्लुक़ बिल्लाह की कैफियत किसी में पैदा हो जाती है तो फिर उसका मामला फिर क्या होता है? उसका मामला ये होता है कि सारा कारोबार जहां उसके ताबे होकर हवाओं के उरा न बदल असरार ऊद के कुना तस्दीक नाला नाला जमात। फरमाते हैं कि जो